جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت ٹی ایل پی کا وفد ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی سربراہی میں موجود ہے، اور پچھلے 3 دن سے ہم نے جو مطالبات تھے ٹی ایل پی کے، جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پچھلے کوئی تقریباً 1 ماہ سے ایک احتجاجی قافلہ جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے کراچی سے، جو اس وقت جہلم کے نزدیک جو ہے موجود ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ان کے ساتھ پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ گفتگو جاری تھی، اور جو ان کے مطالبات تھے ان مطالبات کے اوپر بات ہوئی ہے۔ ان مطالبات میں 12 مطالبات میں 10 مطالبات کا ذکر جو ہے، یا جو مطالبات تھے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، کہ کس طرح سے ناموس رسالت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، ان کے احترام کا جو ہے وہ کس طرح سے تحفظ کیا جا سکے۔ تو ناموس رسالت جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت جذباتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی اور بعض لوگ اس کبھی فعل میں ملوث ہیں کہ جس سے ناموس رسالت کے اوپر مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک طریقہ کار کچھ میز طے کیے ہیں کہ کس طرح سے ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور ان اقدامات کو اٹھانے سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو گستاخان شان رسول ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ غور و خوض کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اتفاق رائے سے ایک طریقہ کار کے اوپر پہنچے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک کمیٹی جو ہے اس کی بھی تشکیل دی ہے، جس میں حکومتی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں گے، اور ٹی ایل پی کے علماء بھی ہوں گے، جو ان چیزوں کا جائزہ لے کے ممکن بنائیں گے، اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس نیک اور مقدس کام میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے، اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے، اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دستخط کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا، تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے۔
इसी तरह से हमारे TLP के दोस्तों का पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी लाने का जो है वो मुतालबा था। ये भी एक अवामी मुतालबे की ही जो है वो शक्ल रखता है और हर कोई ये चाहता है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। तो इन दोस्तों की इन मुलाकात में मेरे साथ हमारे फेडरल मिनिस्टर याद साबिर साहब और कल फिर जनाब इस्लाम डार साहब ने भी जो है वो हमारी मदद की और उन्होंने हमारे इन दोस्तों को जो है वो तमाम तरीक़ाकार जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतों में मुकर्रर होती हैं वो सारा इनके सामने रखा और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने पहले भी भरपूर कोशिश करके जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में एक वाज़ेह कमी जो है वो लेके आए हैं। तो उन्होंने मज़ीद जो आने वाले जो अदवार यानी जो हर 15 दिन के बाद जो है वो होती है तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला उसमें वो कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा तो वाज़ेह कमी जो है वो लेके आएंगे। और मैं इन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसहाक डार साहब की यकीन दहानी के ऊपर जो है वो इत्तफाक किया और उसके ऊपर जो है उन्होंने जो है वो यकीन किया। तो मैं इस मरहले पे जो ये TLP के ज़ोमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाई को 3-4 दिन जो है वो बहुत ही तदब्बर से और एक अमन और जो है वो एक कौमी मामले को जो है वो इस अंदाज से कि ये पुरअमन तरीके से जो है वो मामला रिजॉल्व हों तो इन्होंने जो है वो इसमें बड़ा प्रॉब्लम किया। क्योंकि आपके इल्म में है कि जो पहली हुकूमत थी कॉमन गवर्नमेंट जो थी तो उसके वक्त में जो है वो इन्हीं मरहलों के ऊपर जब आपस में बैठ के बात हो रही थी तो मामलात को जब बेहतर अंदाज से जो है वो हैंडल ना किया गया तो उसके बाद तो बड़ा नुकसान हुआ। दोनों तरफ से जो है वो जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ और मुल्क में बदअमनी का एक जो है वो दौर भी जो है आया। तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोस्तों का तदब्बर है, इनकी मामला फहमी है कि इन्होंने हमारी इस बात को समझा और इस मामले को जो है वो पुरअमन तरीके से रिज़ॉल्व करने की और अपने इस एहतजाज को जो है वो इस मुआहदे की शक्ल में जो है वो ख़त्म करने की जो है वो हामी भरी। और हमने भी और मेरे साथ जो हमारे दूसरे साहिबान थे तो हमने भी खुलूस नीयत से जो है वो कोशिश की कि हम इनके जज्बात को समझें, इनके खुलूस को समझें क्योंकि बुनियादी तौर पे इनका जो ज़ोर है वो किसी दुनियावी मसले पे नहीं है, बाकी चीज़ें ज़िमनन है। बुनियादी तौर पे इनका जो है वो नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पहरेदार हैं, ये चौकीदार हैं और उसके ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो हर तरह से जो है वो इन्होंने ज़ोर भी दिया और हमने भी इनके इस खलूस को और इनके इस ईमानी जज्बे को भरपूर तरीके से समझा भी है और हमारी ये भरपूर हमारा इरादा है कि ये एक नेक काम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी नमूस और उनका जो नमूस रसालत का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ दे, हमें ये हिम्मत दे। सारी ताकत और तौफ़ीक़ जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से है कि हम इसमें जो है वो कामयाब हों। और मैं इस मरहले पे जो TLP की वजह से शूरा है जिसने हमारे साथ जो हमारे दरमियान जो मामला तय हुए तो उसकी उन्होंने मंजूरी दी और जो अमीर हैं TLP के जनाब साद हुसैन रिजवी साहब तो मैं उनका भी ज़ाती तौर पे उनका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सारे मामले को जो है वो पुरअमन तरीके से और फ़हाम व तफ़हीम के जज्बे को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सामने रखते हुए इस मामले को जो है रिज़ॉल्व किया। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हम एक पुरअमन माहौल में बैठे हैं और जो मार्च 22 तारीख़ को कराची से
مزار قائد سے نکلا اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی، یعنی ہر 10-15 کلومیٹر بعد اس کا عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا، پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جہلم تک پہنچا۔ الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے، تو جس میں جو مین مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے، تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پراثر آواز تھی، تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی، اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ، ان کا یہ دلی خواہش تھا اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام کو ریلیف دیں، اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیاں ہوئی ہیں اس کی روک تھام ہو۔ تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارچ کیا، جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو، یا کسی جگہ پر اس طرح کی، بلکہ الحمدللہ جہاں پہ ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے اس کی جو ہے نا وہ، یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے، بالخصوص اس میں جو ہماری بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ تو گجرانوالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے۔ پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے، یا اپنی بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے، یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے، اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی، تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی اس طرح کے ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے۔ اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح کہ پرامن جلوسوں پر اور پرامن احتجاج پر جس طرح ظلم ہوا، جس طرح تشدد ہوا، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کی تاریخ الحمدللہ پرامن ہے، اور اس پر کس طریقے سے تشدد ہوا، تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات شاید پیش آنے والے ہیں، لیکن میں خصوصی طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اور اپنے جو ملک ہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور اس کا ادراک کرتے ہوئے اور اتنی بڑی کراؤڈ اور اتنی بڑی لاکھوں لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمارے مطالبات الحمدللہ وہ مان لیے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ سابقہ جو کچھ تلخ تجربات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے نہیں دہرائے جائیں گے، اور جو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ جو مطالبات جس پر بات چیت ہوئی ہے، امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو اس ملک کی سالمیت جو کہ ہم سب کو عزیز ہے، اس ملک میں امن کی فضا برقرار رکھنا جو کہ ہم سب کا، اور اس ملک میں غریب کو اس کی جو ہے نا وہ زندگی آسان کرنا جو کہ تحریک لبیک کا منشور بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان امور میں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا اور ایاز صادق صاحب کا، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کا، سب کا تہ دل سے انشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جو آپ نے بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اسی وقت ایک پوری مسلمانوں کی دل کی آواز ہے، تو اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تحریک لبیک کی ہمارے بابا جی نے شروع دن سے جو اس مطالبے کو اور اس بات کو ہر فورم پہ اٹھایا، تو
تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی میں بہتر انتظامات اور اقدامات ہوں گے. اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کو جنہوں نے اس پرامن فضا کو قائم رکھنے میں کوشش کی جزائے خیر دے, اور بالخصوص ہمارے امیر محترم جس کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کے گئے اور انہوں نے آگے جا کر اس کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے, کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. تو اور پھر ان کارکنان کا جو اس دن سے چلے ہیں اور آج تک ہے, اور پوری استقامت کے ساتھ, اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب کے ہم تھے دل سے مشکور ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک